یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جس قدر کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا اس قدر کثرت کے ساتھ کسی اور نیکی کا حکم نہیں دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو، سورہ الاحزاب میں ہے۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے الانفال میں، اور کثرت سے اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی آیات میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے حکم فرما رہا ہے کہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، صبح و شام یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اور پھر دوسری آیت میں یہ بھی بتلا دیا کہ ذکر اس لیے کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اگر کامیابی چاہتا ہے۔ دوستو، ذکر کی اہمیت اور فضیلت میں بے شمار احادیث موجود ہیں۔ چند خاص روایات پیش کرتے ہیں تاکہ ذکر کی اہمیت کا اندازہ ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ جیسی ہے اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ جیسی ہے۔ اب ہر شخص اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کن لوگوں میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، ذکر کرنا کتنا عظیم اور افضل عمل ہے اس روایت میں ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے اعمال میں سب سے اچھا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک کے ہاں بہتر اور پاکیزہ ہے، تمہارے درجات میں سب سے بلند ہے، تمہارے سونے اور چاندی کی خیرات سے بھی افضل ہے، اور تمہارے دشمن کا سامنا کرنے یعنی جہاد سے بھی بہتر ہے، یہاں تک کہ تم انہیں قتل کرو اور وہ تمہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور امام حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کو اس حدیث میں افضل ترین عمل کہا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ذکر جہاد سے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنے سے بھی افضل ہے، لیکن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں اس بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کن لوگوں کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والوں کا۔ اسی طرح عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے واجبات و فرائض تو ہم پر بہت زیادہ ہیں، لہٰذا آپ ہمیں کوئی ایسی جامع عبادت بتائیں جس پر ہم ڈٹ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہے۔ پیارے دوستو، آج ہم اپنا حال دیکھیں تو ہماری زبان 24 گھنٹے دنیا اور دنیا کی چیزوں کے تذکرے میں مصروف رہتی ہے۔ ہم دن رات میں اللہ تعالیٰ کا کتنا ذکر کرتے ہیں ہر کوئی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بیان کی گئی حدیث کی روشنی میں ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ یاد رہے کہ ذکر الہی کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ دل سے اللہ کا ذکر کرنا، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا کرتا ہے، جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں۔ دوسرا درجہ، یہ درمیانہ درجہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا ذکر اپنی زبان سے کرے اور اس کا دل بسا اوقات اس کے مفہوم سے غافل رہے، تو ایسا مسلمان بہت بڑی بھلائی کو حاصل کرنے والا ہے، اور اس درجے کے ثواب کو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کوئی اور شمار نہیں کر سکتا، جبکہ زبان سے ادا کرنے کی وجہ سے اس درجے کا اجر پہلے درجے کی اجر سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ اللہ کی رضامندی والا کوئی ایسا لفظ بولتا ہے جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا، مگر اس سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتا ہے۔ تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ بندہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اور دل میں بھی اس کا مفہوم اور عظمت الہی اجاگر رہتی ہو، تو یہ درجہ ذکر کے تمام درجات میں سب سے اعلیٰ ہے، اور ایسا ذکر کرنے والا شخص بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والا اور سب سے عرفہ درجات کا مالک ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور میں بے شک اللہ کا رسول ہوں، پھر اسی بات پر قائم رہے تو مرنے کے بعد ضرور جنت میں جائے گا۔ پیارے دوستو، ذکر کے ان 3 درجات میں سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ انسان زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرے اور دل سے بھی اللہ کا ذکر کرے، یعنی ذکر کرتے وقت انسان کا دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو۔
اب ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان درجات میں سے کس درجے کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ ذکر جس بھی درجے کا ہوگا وہ فضیلت سے خالی نہیں، البتہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ذکر ایسے کریں کہ جس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو، یعنی زبان سے بھی ہو اور دل سے بھی ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کرنے کی مختلف صورتیں ہیں اور مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جا سکتا ہے، اور مختلف اذکار کی اپنی اپنی فضیلت ہے جو احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، اس باغ کے پیچھے جو بھی دل و جان سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والا تجھے ملے، اسے جنت کی بشارت دے دے۔ معلوم ہوا کہ کلمہ کی گواہی دینا ذکر میں شامل ہے اور اس پر جنت کی بشارت ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کثرت سے دعا و استغفار کرنا، رب سبحانہ و تعالیٰ کی کبریائی بیان کرنا بھی ذکر ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا بھی ذکر الہی میں شامل ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی تعریف بیان کرنا اور آیت الکرسی اور سورہ حشر کی آخری آیت میں مذکورہ اس کے شاندار ناموں، عظیم صفات اور حکیمانہ افعال کے ذریعے ثنا خوانی کرنا، نیز مخلوقات پر رب کی نعمتوں کے تذکرے سے اس کی تعظیم بجا لانا، یہ سب ذکر الہی میں شامل ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگو تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچائے؟ اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ پیارے دوستو، ان کے علاوہ دیگر آیات بھی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کی تاکید ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا بھی ذکر اللہ میں شامل ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ذکر زبان پر آسان اور میزان میں بھاری ہے، اور اس سے دلوں کی پاکیزگی، زندگی اور اعمال کی اصلاح ہوتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا حصول اس کے بغیر ناممکن ہے۔ اور یاد رہے کہ تلاوت قرآن بھی سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی تمام تعریفات، نعمتوں کا ذکر، شریعت کی تفاصیل، ہر خیر و بھلائی کی ترغیب اور شر سے روکنے پر مشتمل ہے۔ پیارے دوستو، یہ تو ذکر کے فضائل و برکات، منافع اور نور کا بیان ہے۔ البتہ ذکر کا اجر و ثواب تو اتنا عظیم ہے کہ جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ اس کا کسی انسانی دل پر گمان ہوا ہے۔ ذکر الہی کے اجر و ثواب کے بارے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دن کے شروع میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا، اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 خطائیں مٹا دی جائیں گی، اور شام تک یہ وظیفہ شیطان سے اس کی حفاظت کا ضامن رہے گا، اور اس سے بھی زیادہ بار پڑھنے والے کے سوا کوئی بھی اس سے افضل عمل والا نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، خود ہی سوچ لیں کہ اس حدیث میں بتلائے گئے عمل پر کتنا وقت لگ جائے گا، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کتنا زیادہ ہے۔ لیکن افسوس کہ ان اعمال کو کرنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ آج دنیا کے چند روپوں کی خاطر اور دنیا کے چھوٹے سے فائدے کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں، دن رات ایک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے چھوٹے چھوٹے اعمال کرنے کی ہمیں فرصت نہیں ملتی، حالانکہ ان اعمال کے فائدے اور اجر بہت زیادہ ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ آخرت کی زندگی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ اگر ہم آنے والے منازل یعنی موت، قبر، حشر اور حساب و کتاب کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں تو پھر ہم ایسے اعمال کی پابندی ضرور کریں گے جو ہماری آخرت کے لیے ذخیرہ ثابت ہوں گے۔ ایک روایت میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں بیٹھے بٹھائے کر لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 100 بار سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تو یہ آل اسماعیل سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار الحمدللہ پڑھ لیا کرو تو یہ زین و سامان سے تیار شدہ اللہ کی راہ میں دیے گئے 100 گھوڑوں کے برابر ہو جائے گا۔ پھر 100 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو تو یہ نشان زدہ 100 اونٹنیوں کی مقبول قربانی کے برابر ہو جائے گا، اور 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو تو اس کے ثواب سے آسمان و زمین کا خلا پر ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، کتنے آسان اذکار ہیں لیکن ان کا اجر بہت زیادہ ہے۔
لیکن افسوس کہ ہم لوگ اس اجر کو پانے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک روایت میں نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن اذکار سے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرتے ہو، ان میں سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وہ الفاظ ہیں جو عرش کے گرد گھوم کر شہد کی مکھی کی طرح بھنبھناتے ہوئے اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ پیار دوستو، کتنی عظیم فضیلت ہے ان کلمات کی جو بیان کی گئی۔ حدیث میں بتلائے گئے ہیں کہ بندہ زمین پر ان کلمات کا ذکر کرتا ہے اور یہ کلمات اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے یعنی اللہ کے حضور اس بندے کا تذکرہ کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ذکر خیر اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ کے عرش کے سامنے ہو تو سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کے ورد کی کثرت کیا کریں۔ جتنا آپ ان کلمات کی کثرت کریں گے اتنا ہی زیادہ عرش کے سامنے یہ کلمات آپ کا تذکرہ کریں گے۔ دوستو، سودا بڑا زبردست ہے کہ زمین پر اللہ کی تسبیح کیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے اور یہ کلمات اللہ کے عرش کے سامنے اس شخص کا تذکرہ کریں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا جنتی لوگ ذکر الہی کے بغیر گزرنے والے لمحات پر افسوس کریں گے اور کسی چیز پر نہیں کریں گے، انہیں تب حسرت ہوگی جب وہ ذکر کے عظیم ثواب کو دیکھ لیں گے۔ پیار دوستو، ذکر کا ایک بدلہ یہ بھی ہے کہ ذکر کرنے والے کو شیطان سے حفاظت نصیب ہو جاتی ہے، جیسا کہ حارث بن حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو 5 کلمات پڑھنے کا حکم دے، جن میں سے ایک ذکر الہی ہے، کیونکہ اس کی مثال اس آدمی کی طرح ہے جس کے پیچھے دشمن بڑی تیزی سے لگا ہو اور وہ کسی مضبوط قلعے میں داخل ہو کر اپنے آپ کو اس دشمن سے بچا لے۔ اسی طرح بندہ اپنے آپ کو شیطان سے ذکر الہی کے حصار کے بغیر بچا نہیں سکتا۔ اسی طرح ذکر کا سب سے بڑا اجر و ثواب جہنم سے نجات اور جنت ہے، اور اس سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کی رضامندی کا ثبوت ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو ہمیشہ تنگیوں، تکلیفوں اور بربادیوں سے بچا لیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، پس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ مطلب یہ کہ حضرت یونس اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرتے، اللہ کی پاکی نہ بیان کرتے تو قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پیار دوستو، ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کا نام دونوں جہانوں میں روشن کر دیتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ میں ہے، اس لیے تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو۔ اسی طرح ذکر کے ثواب میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے روح و بدن کے لیے مدد اور حرام چیزوں سے رکاوٹ نصیب ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ روزی بھی میسر کرتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ میں تمہیں سبحان اللہ و بحمدی پڑھنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ مخلوقات کی دعا و تسبیح ہے اور اسی سے مخلوقات کو رزق نصیب ہوتا ہے۔ اور ذکر کے ثواب میں یہ بھی ہے کہ نفاق سے برت نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ یہی دین میں سب سے بڑی مصیبت و آفت ہے۔ یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کے لیے ہمیشہ جامع کلمات ہی اختیار فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہا کو جو کلمات بتائے وہ یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی تعداد، اپنے نفس کی رضا، اپنے عرش کے وزن اور اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر اپنی تعریفات کے ساتھ پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے برابر پاک ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے وزن کے برابر پاک ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کی سیاہی کے برابر پاک ہے۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو چاہیے صبح و شام ان جامع کلمات کا ورد کرے۔ ان کلمات کے ورد کی بڑی فضیلت ہے، بہت ہی کم وقت میں انسان بہت زیادہ اجر و ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ ایک روایت میں ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو تمہارے رات دن اور دن رات کے ذکر سے بھی افضل ہو؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی مخلوق کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے اپنی کتاب کے شمار کے برابر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی مخلوق کی بھلائی کے برابر۔
اور اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے ہر چیز کی تعداد کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے ہر چیز کی بھلائی کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کے برابر، اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس کی کتاب کے شمار کی بھلائی کے برابر۔ پیارے دوستو، بیان کی گئی احادیث میں جن کلمات کا تذکرہ کیا گیا، یہ کلمات ہمیں مسنون دعاؤں میں آسانی سے مل سکتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان کلمات کو یاد کر لے اور صبح شام ان کلمات کا ورد کرے۔ آج ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ان کلمات کا اجر کیا ہے، لیکن کل قیامت میں انسان ان اعمال اجر دیکھ کر افسوس کرے گا کہ اپنی ساری زندگی ہی اللہ کے ذکر میں گزار دیتا۔ دوستو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں کیا اجر ہے، اس حوالے سے ارشاد باری تعالیٰ ہے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ سورہ الاحزاب میں ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ اجر عظیم کا وعدہ فرماتا ہے تو خود ہی سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ جس اجر و ثواب کا عظیم اور بڑا بتائے، کیا ہم اس بڑائی اور عظمت کا تصور کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق یہ اجر بڑھا چڑھا کر دے گا۔ اب کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے بے شمار احادیث ہیں۔ ان احادیث میں سے چند روایت آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، یہ روایات ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جیسا گمان رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ اپنے دل میں میرا ذکر یعنی ذکر خفی کرے تو میں بھی اپنے شایان نشان خفیہ اس کا ذکر کرتا ہوں، اور اگر وہ جماعت میں میرا ذکر یعنی ذکر جلی کرے تو میں اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اگر وہ ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے، اور ایسی محفل میں یاد فرماتا ہے جو انسانوں کی محفل سے افضل یعنی فرشتوں کی محفل ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، اور ان پر سکینہ یعنی سکون و طمانینت کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنی بارگاہ کے حاضرین میں کرتا ہے۔ دوستو، خود ہی تصور کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کتنی زبردست فضیلت ہے کہ ایسی مجالس جہاں اللہ کا ذکر ہو وہاں اللہ کی رحمت برستی ہے اور فرشتے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ یا آپ لوگوں نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسی محفل جہاں اللہ تعالیٰ کے دین کی بات ہو تو وہاں پر لوگوں کو نیند آ جاتی ہے اور ان پر غنودگی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سکینہ کا نزول ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اللہ کہنے والے کسی شخص پر قیامت نہ آئے گی، یعنی جب قیامت آئے گی تو دنیا میں کوئی بھی اللہ اللہ کرنے والا نہ ہوگا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت برپا ہوگی جب دنیا میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ رہے گا۔ ان دونوں روایت کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس کائنات کا وجود ہی اللہ کے نام پر قائم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ختم ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے نظام کو ختم فرما دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ندامت وارد ہوگی، اور جو بستر میں لیٹے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے بھی ندامت ہوگی۔ پیارے دوستو، کتنا سخت معاملہ ہے، لیکن افسوس کہ ہماری اکثر مجلسیں ایسی ہی ہیں کہ جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اور ہم ان مجلسوں سے اٹھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی ہر مجلس میں اللہ کا ذکر کریں، اور جب بھی بستر پر لیٹیں تو اللہ کا ذکر ضرور کریں۔ اور پہلے یہ بات ذکر ہو چکی ہے کہ تلاوت قرآن بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے، اس لیے ہر رات ہم بستر پر لیٹیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ قرآن پاک کی کچھ تلاوت بھی لازمی کر لیا کریں، اور اپنی مجلسوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کو عام کریں۔ دوستو، روایت یہ بتاتی ہیں کہ جب صحابہ آپ میں ملتے تھے تو سلام کرتے تھے اور اس کے بعد ایک دوسرے کے سامنے سورہ العصر پڑھتے تھے، جو کہ قرآن پاک کی مختصر سی صورت ہے
اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے، اور ساتھ ہی فرما دے کہ کون لوگ ہیں جو خسارے سے باہر ہیں۔ البتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کی ہر مجلس کا آغاز ہی اللہ کے ذکر سے ہوا کرتا تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی مجالس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ پیارے دوستو، اب خود ہی سوچ لیں کہ ذکر کی ہمیں کتنی کثرت کرنی چاہیے۔ دراصل یہ روایت ذکر کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں، اور ذکر کی تاکید کا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ذکر کی کس قدر تاکید فرمائی گئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں تو یہ ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے۔ ایک اور روایت حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کون سے مجاہد کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ اس نے دوبارہ عرض کیا، روزہ داروں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے جو اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ پھر اس نے ہمارے لیے نماز، زکوٰۃ، حج اور صدقے کا ذکر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار فرماتے رہے، جو ان میں سے اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے تمام نیکیاں لے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل درست ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ذکر تمام اعمال میں سب سے آسان عمل ہے، لیکن اس کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ نیکیوں میں سبقت لے جائیں تو اللہ کے ذکر کی خوب کثرت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کریں اور اپنے لیے نیکیوں کے ذخائر اکٹھے کریں۔ ابن حبان اور طبرانی میں حضرت ابو جوزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں۔ پیارے دوستو، پہلے ایک حدیث میں ہم نے یہ ملاحظہ کیا تھا کہ ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، اور یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی کثرت کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ یہاں آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کیسا ذکر کرنے پر کوئی دیوانہ یا ریاکار کہہ سکتا ہے۔ آیا کبھی ہم نے ایسا ذکر کیا ہے کہ کوئی ہمیں دیوانہ کہے؟ ایسے ذکر کو تو چھوڑیں، ہمیں تو اللہ کو یاد کرنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ ہم 24 گھنٹوں میں اللہ کا کتنا ذکر کرتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تاکید ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت بیان ہوئی ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم اللہ کا ذکر نہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ طبرانی کی ایک روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہوتے ہوئے جو آخری بات کی وہ یہ تھی، میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ جب تو فوت ہو تو تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ انسان کی زبان پر اور دل و دماغ پر مرتے وقت وہی کلمات اور انہی چیزوں کا تذکرہ ہوگا جن کا اس کی زندگی میں تذکرہ تھا۔ اگر ہم زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھیں گے تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا، اور اگر ساری زندگی دنیا کے تذکرے کریں گے تو موت کے وقت بھی وہی تذکرے زبان پر ہوں گے جو زندگی میں تھے۔ ایسے کئی واقعات سامنے ہیں کہ جو لوگ زندگی میں سبزی کے بول لگاتے ہیں، آلو لے لو، پیاز لے لو، تو موت کے وقت ان کی زبان پر یہی بول سنے گئے ہیں، اور جو لوگ زندگی میں کلمے کی دعوت دیتے رہے ہیں تو موت کے وقت بھی ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوتے دیکھا گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ زندگی میں اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کریں تاکہ موت کے وقت بھی ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ لوگ دنیا میں بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور وہ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل کر دے گا۔ دوستو، کتنی زبردست فضیلت ہے کہ زندگی میں نرم بستروں پر بھی ذکر کیا جائے تو بھی یہ درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ شعب الامان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان نے ابن آدم کے دل پر اپنی رسیاں ڈالی ہوئی ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے تو وہ بھاگ جاتا ہے، اور اگر وہ بھول جائے تو اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی وسوسہ ڈالنے والا خناس ہے۔ پیار دوستو، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غافل دل کا حال بیان فرما دیا کہ جیسے ہی انسان کا دل اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے
تو اس دل میں شیطان داخل ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد والے دل پر وہ قابض نہیں ہو سکتا، بلکہ ذلیل ہو کر واپس لوٹ جاتا ہے اور ایسے انسانوں سے کوسوں دور بھاگتا ہے۔ حضرت ام انس رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں کو چھوڑ دے، یہ سب سے افضل ہجرت ہے، اور فرائض کی پابندی کر، یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت ذکر سے زیادہ پسندیدہ کوئی چیز پیش نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، سب سے آسان عمل، اور یہ عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یاد رہے کہ باقی تمام اعمال کے لیے تو وقت مقرر ہے اور وہ موقع کے لحاظ سے کیے جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہے، زکوٰۃ مالدار کے لیے ہے، جہاد بھی کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے، حج بھی مالدار کے لیے، لیکن اللہ کے ذکر کے لیے نہ وقت مقرر ہے نہ جگہ۔ اس کے لیے مالدار ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر کوئی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، کسی بھی جگہ کر سکتا ہے، کسی بھی وقت کر سکتا ہے، دن رات اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، امیر بھی اور غریب بھی۔ ہر کوئی اللہ کا ذکر کرے، کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے، اور اسی لیے یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کس قدر ذکر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے اعمال نامہ میں اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ چیز موجود ہو اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں ہمارا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہو، آمین۔ پیارے دوستو، طبرانی کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص پوری رات عبادت کرنے کی مشقت سے عاجز ہے، دولت خرچ کرنے میں بخیل ہے اور دشمن کے ساتھ جہاد کرنے میں بزدل ہے، اسے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اللہ تعالیٰ کی صفت کریمی پر۔ کتنا آسان کر دیا ان لوگوں کے لیے جو مال نہیں خرچ کر سکتے اور جہاد نہیں کر سکتے، ان کے لیے ارشاد فرما دیا کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ اب بھی کوئی محروم رہ جائے تو وہ اس کی اپنی کم نصیبی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ایک آدمی کے دامن میں درہم ہو اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا اللہ کا ذکر کر رہا ہو تو ان دونوں میں اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو المخارق نے بیان کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا، وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کیا یہ فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں۔ میں نے پوچھا، کیا یہ کوئی نبی ہے؟ جواب ملا نہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کہنے والے نے کہا، یہ وہ آدمی ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی اور اس کا دل مسجد میں معلق رہتا تھا، اور اس نے کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دلوائی۔ پیار دوستو، کتنے عظیم لوگ ہوں گے جو عرش کے نور میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ان لوگوں کی صفات اس حدیث میں بیان کر دی گئی ہیں، اور ان صفات میں ایک صفت یہ بھی بتلا دی کہ ان لوگوں کو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ دوستو، کتنا آسان عمل ہے۔ اکثر لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ جن میں ہاتھ مصروف ہوتے ہیں لیکن زبان فارغ ہوتے ہیں۔ گھر میں خواتین کے بھی اکثر کام ایسے ہیں جن میں زبان فارغ ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ کام کرتے وقت زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو، تاکہ بیان کی گئی ساری برکات حاصل ہو سکیں۔ پیار دوستو، اگر غور کیا جائے تو انسان کا تو مقصد تخلیقی اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، لیکن افسوس کہ ہم لوگ اپنے مقصد حقیقی کو بھلائے ہوئے ہیں۔ دوستو، ذکر اللہ کے بارے میں یہ چند احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں جو آپ نے ملاحظہ کی۔ آئیے اب آپ کو اللہ کے ذکر کے حوالے سے اکابرین کے چند قیمتی اقوال بتاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی مزید اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب، کون سا شکر تیری شان عظیم کے لائق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میری شان یہ ہے کہ تمہاری زبان ہمیشہ میرے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر کو لازم پکڑو کیونکہ وہ شفا ہے، اور لوگوں کے ذکر سے بچو کیونکہ وہ بیماری ہے۔ امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اسے عذاب سے نجات دلوانے والا نہیں۔ لوگوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہاں تک کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے
اپنی تلوار سے اتنے وار کرے کہ وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا اور واقعی اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ذکر کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا ذکر یہ ہے کہ ذاکر معرفت الہی میں اس قدر محو ہو جائے کہ اسے ذکر کی خبر نہ ہو۔ حضرت ابو یزید بستامی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ عارف کی علامت کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت نہ کرے اور اس کے حق سے اچاٹ نہ ہو اور اس کے علاوہ کسی سے انس حاصل نہ کرے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے غفلت دوزخ میں داخل ہونے سے بدتر ہے۔ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے روشن کرو جس طرح کہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو روشن کرتے ہو۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے فرمایا مردہ دلوں کی حیات اس ہستی کے ذکر سے ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اسی طرح شیخ ابو الحسن شاذلی رحمہ اللہ نے فرمایا عارف جب غفلت کی وجہ سے ایک یا دو سانسوں کے لیے ذکر چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مسلط فرما دیتا ہے جو کہ اس کا ساتھی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے دوستو، یہاں ہم اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تو دن رات اللہ کے ذکر کے بغیر گزرتے ہیں، ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ غافل دل پر شیطان قابض ہو جاتا ہے، اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا انسان کا شمار اس وقت تک کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں ہوتا ہے جب وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ حضرت ابو عباس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مومن اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ قوی ہوتا ہے اور منافق کھانے کے ساتھ قوی ہوتا ہے۔ اسی طرح محمد بن فضل رحمہ اللہ نے فرمایا زبان سے ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے اور بلندی درجات ہے اور دل کا ذکر قرب الہی کا سبب ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ نے فرمایا جو دن گزرتا ہے حق تعالیٰ پکارتے ہیں اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں تمہیں یاد کرتا ہوں مگر تو مجھے بھول جاتا ہے، میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں مگر تو خطا کاری پر ڈٹا رہتا ہے۔ اے ابن آدم کل قیامت کو جب تو میرے پاس آئے گا تو اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر کیا عذر پیش کرے گا؟ پیار دوستو، اس حدیث قدسی پر ہر انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اس حدیث قدسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے بندے کو خبردار فرماتا ہے کہ غفلت کو چھوڑ دو، میری طرف لوٹ آؤ، لیکن افسوس کہ بندہ اللہ کو بھلا کر غفلت میں پڑا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، آج کی غفلت کا ہمارے پاس کل کوئی عذر نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں پڑے ہیں۔ موت سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اپنی غفلت کی اس چادر کو اتار پھینکیں اور اللہ کا ذکر اس انداز سے کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ امام کشیری رحمہ اللہ نے فرمایا ذکر کی دو قسمیں ہیں، زبان کا ذکر اور دل کا ذکر۔ زبان کے ذکر کے ذریعے انسان دل کے ذکر کو دائم رکھ سکتا ہے، مگر شخصیت پر تاثیر دل کے ذکر کی ہوتی ہے۔ لہٰذا جو بندہ زبان اور دل دونوں سے ذکر کرتا ہو تو اس کی حالت سلوک اوصاف کاملہ کی حامل ہے۔ حضرت ابو عمران رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے مال میں سے 100 غلام آزاد کیے۔ اس کے ہم نشینوں میں سے کسی نے یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تو انہوں نے فرمایا کیا میں اس سے بھی بڑی بات نہ بتاؤں؟ دن رات ایمان کو لازم پکڑنا اور یہ کہ تم میں سے ہر ایک کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ پیارے دوستو، یہ تھے چند اقوال اکابرین کے جو ذکر الہی کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو ذکر الہی سے جڑا ایک عجیب واقعہ سناتے ہیں جس میں ذکر الہی کی برکات کا تذکرہ ہے۔ یہ واقعہ کچھ یوں ہے، صدیوں پہلے کی بات ہے۔ ایک چھوٹے سے شہر میں عشاء کی نماز ہو چکی ہے۔ مسجد کے نمازی آہستہ آہستہ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ مسجد کے کونے میں ایک مسافر بیٹھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر گزری، سوائے اس مسافر کے تمام نمازی اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ اب مسجد میں صرف خادم اور مسافر رہ گئے ہیں۔ خادم نے تھوڑی دیر تو صبر کیا، پھر مسافر کے سر پر جا پہنچا اور بڑی سختی سے کہنے لگا میاں جلدی کرو، مسجد سے نکلو، مجھے مسجد بند کرنی ہے۔ مسافر جو اپنے حلی اور شخصیت سے بہت باوقار لگ رہا تھا، اس نے خادم سے کہا میں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہوں، شہر میں میرا کوئی جاننے والا نہیں ہے، اس لیے مجھے یہ رات مسجد ہی میں گزارنی ہے، مگر ہماری اس مسجد میں کوئی شخص رات کو قیام نہیں کر سکتا۔ خادم نے کہا۔ مسافر نے پھر اس سے کہا دیکھو میرے بھائی، میں مسافر ہوں اور اس شہر میں اجنبی ہوں، میں اس وقت کہاں جاؤں، رات گہری ہو رہی ہے۔ خادم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس شہر میں تمہارا کوئی جاننے والا ہے یا نہیں، یا تم رات کہاں بسر کرو گے، فی الحال تو تمہیں مسجد کو خالی کرنا ہوگا، مجھے اسے تالا لگانا ہے۔
مسافر نے خادم کو بتیرا سمجھانے کی کوشش کی مگر خادم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اب تو اس نے حد ہی کر دی۔ اس نے زبردستی مسافر کا بازو تھاما اور اسے سختی سے ساتھ لے کر مسجد سے باہر کی طرف چل دیا۔ مسافر اس سے بار بار درخواست کر رہا ہے، اللہ کے بندے تمہیں کیا فرق پڑتا ہے، تمہارا کیا جائے گا، چند گھنٹوں کی تو بات ہے، صبح ہوتے ہی میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب مساجد میں مسافروں کا قیام و طعام قطعاً معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ جس زمانے کی بات ہم کر رہے ہیں اس زمانے میں تو آتے جاتے راہگیر مساجد ہی میں قیام کیا کرتے تھے۔ اہل محلہ ایسے لوگوں کے لیے خوش دلی سے اپنے گھروں سے کھانا لاتے۔ بعض مسافر کئی کئی دن مساجد میں قیام کرتے۔ اہل محلہ یا آس پاس رہنے والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ مسافروں کے قیام و طعام کی جملہ ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس خادم کو نہ جانے کیا ہوا تھا کہ اس مسافر کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کرتا چلا جا رہا تھا۔ دیکھنے میں یہ مسافر کوئی عام شخص نظر نہ آتا تھا بلکہ بہت ہی معزز و محترم دکھائی دیتا تھا۔ مسافر بہرحال مسافر ہوتا ہے، وہ اجنبی اور لاچار ہوتا ہے۔ خادم مسافر کو مسجد سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ مسافر نے اس سے کہا، دیکھو اگر تم مجھے مسجد کے اندر رات گزارنے کی اجازت نہیں دیتے تو مسجد کے دروازے کی باہر دہلیز پر سونے کی جگہ ہے، میں اسی جگہ چادر بچھا کر رات گزار لیتا ہوں۔ مگر اس روز نہ جانے خادم کو کیا ہوا تھا کہ اس نے مسافر کو مسجد کی دہلیز پر سونے سے بھی روک دیا۔ مسجد کے سامنے ایک تنور تھا، تنور پر آنے والے گاہکوں کا سلسلہ تھم چکا تھا۔ نان بھائی اب گھر جانے کی تیاریوں میں تھا۔ اس نے مسافر اور خادم کے درمیان ہونے والی تکرار سنی تو تنور بند کر کے دکان کو تالا لگا کر مسافر اور خادم کی گفتگو سننے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ خادم کسی طور بھی مسافر کو مسجد میں سونے کی اجازت دینے پر آمادہ نہیں تو آگے بڑھا اور اس مسافر سے بہت ادب سے کہنے لگا، جناب چلیے آپ رات میرے گھر پر بسر کر لیجئے۔ اس نے نہایت احترام سے مسافر کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر گھر کی طرف چل دیا۔ مسافر بھی اس وقت مجبور تھا، نہ جانے اس کے پاس پیسے نہیں تھے یا اس بستی میں کسی سرائے کا وجود ہی نہ تھا۔ مسافر نے دیکھا کہ نان بھائی کثرت سے ذکر و استغفار کرتا ہوا جا رہا ہے۔ گھر میں داخل ہوئے تو بھی اس کے ذکر و استغفار کا سلسلہ جاری رہا۔ مسافر کو نان بھائی کا اہتمام کے ساتھ اس طرح ذکر و استغفار کرنا بہت بھلا لگا۔ نان بھائی صبح سویرے پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے روزمرہ کے کام شروع کیے، آٹا گوندنے لگا تو اس دوران بھی وہ کثرت سے ذکر اذکار کرتا رہا۔ مسافر نے بہت تعجب سے اس نان بھائی کے معمولات پر غور کرنا شروع کیا۔ بظاہر یہ ایک ان پڑھ شخص ہے جس کا کام تنور میں روٹیاں لگانا اور فروخت کرنا ہے، مگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کس قدر گہرا ہے کہ مسلسل اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا چلا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں ارشاد فرمایا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرا شکر ادا کرو اور ناشکری سے بچ کر رہو۔ اسی طرح قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ رب العزت نے عقل مند لوگوں کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، دیکھا جائے تو وہ ایک معمولی نان بھائی تھا، مگر وہ ہر قدم پر اپنے رب کو یاد کر رہا تھا۔ مسافر نے نان بھائی سے کہا، سنو، میں نے جب سے تمہارے ساتھ ملاقات کی ہے تم مسلسل اپنے خالق و مالک کو یاد کر رہے ہو، اس کا ذکر کر رہے ہو۔ لگتا ہے کہ ذکر کرنا تمہاری طبیعت ثانیہ بن چکی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ جو شخص کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے اسے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ کیا تمہیں بھی اس کثرت سے ذکر اذکار کرنے سے کوئی فائدہ ملا ہے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں جناب، مجھے زندگی میں اذکار کے بے پناہ فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے رب تعالیٰ سے آج تک جتنی دعائیں مانگی ہیں سب قبول ہو گئی ہیں، بس ایک دعا باقی ہے جو قبول ہونے سے رہ گئی ہے۔ غالباً یہ میرے گناہوں کی وجہ سے اب تک قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکی۔ مسافر نے حیرت و تعجب سے پوچھا، نوجوان مجھے بتاؤ تمہاری وہ کون سی دعا ہے جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی؟ نان بھائی نے کہا، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میری ملاقات ابو عبداللہ احمد بن حنبل سے ہو جائے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آ سکا کہ میری ان سے ملاقات ہو جاتی۔ اجنبی مسافر نے نان بھائی کی بات سنی تو مسکرا دی اور کہنے لگے، لو میاں خوش ہو جاؤ، تمہاری وہ دعا بھی قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج ابو عبداللہ احمد بن حنبل کو زبردستی تمہارے گھر بھجوا دیا ہے۔ پیارے دوست، اس واقعے میں آپ اجنبی مسافر کا ذکر پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔
وہ چاروں مشہور ترین ائمہ میں سے چوتھے امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل تھے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہ تھے بلکہ وقت کے سب سے بڑے عالم اور زاہد تھے۔ دوستو ذرا غور کریں اپنے ان سلف صالحین کی سادگی اور تواضع پر۔ امام احمد بن حنبل کو کون نہیں جانتا تھا؟ لوگ تو ان کا نام سنتے ہی احترام سے نگاہیں نیچی کر لیتے تھے۔ ان کے دلوں میں امام صاحب کا بہت احترام تھا۔ ایک وقت تو ایسا بھی آیا جب خلیفہ باسق باللہ کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ کسی طرح امام احمد بن حنبل اس کے گھر تشریف لے آئیں۔ جب مسجد کا خادم انہیں نکال رہا تھا، اگر اسی وقت وہ اپنا تعارف کروا دیتے تو کئی لوگ انہیں اپنا مہمان بنانے کو اپنے لیے اعزاز تصور کرتے، مگر ان کا تقوی اور تواضع اس اعلیٰ مقام کی تھی کہ انہوں نے اپنا تعارف کسی کو نہیں کروایا۔ دوستو بات ذکر و اذکار اس کے فضائل کی ہو رہی تھی کہ نان بھائی نے استغفار و ذکر کی کثرت سے مقام حاصل کر لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات و اسباب پیدا فرما دیے کہ امام احمد بن حنبل جیسی عظیم شخصیت اس کے گھر کے مہمان بنتی ہے، اس کے گھر پوری ایک رات بسر کرتے ہیں، جو سعادت خلیفہ وقت کو چاہتے ہوئے نہ مل سکی، اس نان بھائی کو ذکر کی کثرت کی وجہ سے مل گئی۔ پیارے دوستو، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے، اس کے فضائل و برکت بے شمار ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر الہی میں مشغول لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرماتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ اپنی ایک کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ ذکر الہی کے 100 سے زیادہ فوائد ہیں، اور آپ نے بہت سے فوائد اپنی کتاب میں تحریر بھی کیے جن کا احاطہ اس مختصر ویڈیو میں مشکل ہے۔ البتہ یہاں آپ کو چند ایسے اذکار بتاتے ہیں جو اللہ کی ذات کو زیادہ محبوب اور پسند ہیں، جو اللہ کے محبوب ترین اذکار ہیں۔ ان کلمات کے بارے میں حدیث پاک میں اس طرح سے آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ادائیگی کے اعتبار سے زبان پر ہلکے، میزان پر بھاری اور رحمان کے نزدیک محبوب ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا میں تجھے اللہ رب العزت کے پسندیدہ کلام کے بارے میں مطلع نہ کر دوں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب کلام کے بارے میں ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ کریم کا پسندیدہ کلام ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ سب سے افضل کلام کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلام جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے ملائکہ اور بندوں کے لیے خاص کر لیا ہے، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ دوستو روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر چیز کی نماز ہے، اور اسی کی وجہ سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کی تسبیح میں گناہوں کی پاکی بھی ہے۔ صرف 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھ لیا جائے تو سمندر کی جھاگ برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ ایک اور مقام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے لیے رات میں عبادت کرنا دشوار ہو، یا جو اپنا مال خرچ کرنے میں گرانی محسوس کرتا ہو، یا جو دشمن سے برسر پیکار ہونے سے ڈرتا ہو، وہ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھا کرے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ رب العزت کو سونے کا پہاڑ صدقہ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ پیار دوستو، بہت ہی مختصر کلمات ہیں لیکن اس کے فضائل بڑے زبردست ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ و اتوب الیہ کا، اس کے لیے اس کلمے کو اس طرح لکھ لیا جائے گا، پھر اسے عرش کے ساتھ معلق کر دیا جائے گا، اور اس شخص کا کوئی کوتاہی والا عمل اسے مٹا نہ سکے گا، یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو وہ کلمہ اسی طرح مہر بند ہوگا جس طرح کہ اس نے ادا کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی عظیم اور زبردست فضیلت ہے اس کی۔ ان کلمات کو پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی چیز کو پیکٹ میں بند کر کے مہر لگا کر کسی کے پاس محفوظ کر لیا جائے اور وہ اسی صورت میں اس کو مل جائے، اور یاد رہے کہ قیامت میں
یہ زبردست ذخیرہ ہے، اس لیے اس حدیث میں بیان کیے گئے الفاظ کو ہر مسلمان یاد کر لے اور ان کلمات کا ذخیرہ اللہ کے عرش کے ساتھ معلق کرتا جائے تاکہ کل قیامت کے دن یہ کلمات ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکیں۔ پیار دوستو، اللہ تعالیٰ کے عظیم انعامات میں سے ایک انعام تسبیح ہے۔ تسبیح کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان اور پاکی بیان کرنے کو۔ سبحان اللہ، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تسبیح اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے جس کی سلطنت 7 آسمانوں کے اوپر تک پھیلی ہوئی ہے، اور قرآن عظیم الشان کی 7 مبارک صورتوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے۔ دوستو، تسبیح میں جنت کی آبادی بھی ہے، جیسا کہ ایک بار سبحان اللہ پڑھنے سے جنت میں اپنی ملکیت کا ایک درخت لگ جاتا ہے۔ درخت بھی معمولی نہیں بلکہ صدیوں کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے۔ تسبیح میں حشر کے دن کا سامان بھی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور باقی کو الحمدللہ بھر دیتا ہے۔ پیار دوستو، تسبیح بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو اس کی توفیق عطا فرما دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر بڑا احسان ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور بتایا گیا ہے کہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے مقربین کا وظیفہ ہے۔ ہر تسبیح بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے۔ دوستو، تسبیح کے بارے میں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ تسبیح کے ساتھ اور ایسے کون سے کلمات ہیں جو اللہ کی ذات اقدس کو پسند ہیں۔ تسبیح کے ساتھ تحمید، تہلیل اور تکبیر بھی اللہ کی ذات کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 4 کلمات بہت پسند ہیں: سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ابتدا میں کوئی حرج نہیں۔ مزید فرمایا، میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہوں، یہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ پسند ہے جس پر سورج طلوع ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر الہی کائنات کی ہر چیز سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ ہی یعنی اللہ تعالیٰ پاک اور منزہ ہے، کیونکہ تسبیح کے ضمن میں ہر قسم کے عیوب اور شرکیہ باتوں، اولاد، بیوی سے منزہ اور پاک ہونا آتا ہے، اور اس طرح اللہ کی ذات میں تغیر اور تبدل سے بھی پاکی مراد ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم ذکر ہے، اس لیے یہ غیر اللہ کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، حمد کا معنی کامل ثنا و تعریف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کی حمد کا مستحق ہے، کیونکہ اسماء حسنہ اور بلند صفات کا مالک وہی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی نعمت و ہدایت کا اقرار ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور افضل دعا الحمدللہ ہے۔ نیز فرمایا، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے، الحمدللہ ترازو کو بھر دے گا، اور سبحان اللہ والحمدللہ کے کلمات آسمانوں اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیں گے۔ اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا کہ اگر سبحان اللہ والحمدللہ کے ثواب کو جسم عطا کیا جائے تو آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو پر کر دیں۔ ان دونوں کلموں کی اتنی زیادہ فضیلت اس بنا پر ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے پاکیزگی کا بیان ہے، اور الحمدللہ میں ہر کام اسی کے سپرد کیا گیا ہے اور اسی کی طرف محتاجی کا اظہار ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں، یہ توحید کا کلمہ، اس کے فضائل کا تو احاطہ ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ کے ذکر کے حوالے سے روایت ہے کہ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرے گا تو کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگا، اور فرمایا کہ اس روز اس سے افضل وہی شخص ہو سکتا ہے جو اس سے زیادہ مرتبہ اس کلمے کو ورد کرے گا۔ پیار دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں جن کا بندے کو ذکر کرنا چاہیے۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ان کلمات کا ذکر کرنا کیا کوئی مشکل بات ہے یا مشکل کام ہے؟ نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان کلمات کا ذکر نہیں کرتے۔ کل قیامت میں افسوس ہوگا کہ کاش دنیا میں ہمارا ایک سیکنڈ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرتا، لیکن اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یاد رہے کہ جنت افسوس کی جگہ نہیں ہے، لیکن روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتی کو ایک بات کا قلق اور افسوس ہوگا کہ دنیا میں جو گھڑی بغیر ذکر کے گزری ہے وہ بھی میں ذکر میں گزرتی۔ روایت میں آتا ہے کہ جنتی اپنی جنت میں لیٹا ہوا ہوگا کہ اس کو ایک اعلیٰ قسم کی خوشبو محسوس ہوگی۔ وہ پوچھے گا یہ خوشبو کیسی ہے؟ تو اس کو بتایا جائے گا کہ تم سے اوپر والے جنتی نے کروٹ بدلی ہے، اس کے کروٹ بدلنے سے یہ خوشبو پیدا ہوا۔ یہ جنتی پوچھے گا کہ اوپر والے جنتی نے ایسا کیا عمل کیا ہے کہ وہ اوپر والے درجے پر فائز ہوا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ اس نے تم سے ایک بات سبحان اللہ زیادہ کہا ہے۔ اس وقت انسان کو احساس ہوگا کہ ایک بار سبحان اللہ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ دوستو، آج وقت ہے کہ اس وقت کو قیمتی بنا لیا جائے۔
اپنے ہر لمحے کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں بس کریں تاکہ کل کو افسوس نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی ذکر کو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنائے۔ آمین۔